یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے قرآن نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہیں عزیز ہیں اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو ان مقدس ماؤں کی سیرت و کردار کو آپ کے سامنے لانا اور ان کی زندگی کے مختلف گوشے آپ کے سامنے کھولنا اور اس عظمت والے کردار کو ہماری خواتین کے لیے خاص طور پر پیش کرنا، یہ ہے اس پروگرام کو آپ کے سامنے لانے کا پیغام ٹیم کا مقصد، جس کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے استاد بھی موجود ہیں اور آپ ان پروگرامات کو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں اور مزید بھی آپ اس کی دعوت دیجیے۔ آج ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین جو دور تھا، کٹھن ترین جو دور تھا، اس میں آپ کو جس اہلیہ کی ضرورت تھی وہ ضرورت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری کی ہے، اور اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام یعنی اب یہ جو نبوی ہے، نبوت کا جو 9واں سال یا 10واں سال ہے، اس کا واقعہ ہے کہ آپ کی اہلیہ جو محبوب ترین اہلیہ ہے، آپ کی بیوی اور پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر ڈھال حضرت ابو طالب، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک تو باہر کا محاذ بھی آپ کے لیے مشکل ہو گیا، اور گھر کا محاذ اس سے بھی مشکل ہو گیا کہ آپ کے بچے یعنی آپ کی بیٹیاں، اولاد بہت چھوٹی ہے، اور ان کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر سے ساری دنیا سے جو مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑیں گی، تو گھر آ کے جو انسان کو راحت ہوتی ہے، اس راحت کے لیے گھر بھی اب خالی ہے، تو اس گھر کے لیے بھی ضرورت تھی۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں سیدہ سودا رضی اللہ عنہا آپ کی زندگی میں تشریف لاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار اس حوالے سے بڑا مثالی رہتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ جو معاملات تھے، اور اسی طرح کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، ذکر کریں گے، اور اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہماری تربیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ میں اگر یہ کہوں کہ آج آپ زیادہ ضرورت سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو اجازت دیجیے۔ میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کم نہیں کسی سے لگ رہے۔ سبحان اللہ، یہ تو باہم ایک دوسرے کی تعریف کا معاملہ ہو گیا ہے۔ نہیں تو یہ محبت میں ہم نظر بھی اسی طرح آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑا وقت دیا ہمیں۔ شیخ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغام اس حوالے سے یہ منفرد پروگرام پیش کر رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس قدر ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہم امہات المومنین پر بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ظاہرہ تذکرہ تو ہوتا رہتا ہے، تو اب جو یعنی پہلی شخصیت تو بہت بڑی شخصیت تھی جس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ اب دوسری جو آپ کی اہلیہ جو آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں، وہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی جو قبل از اسلام یا ان کی جو زندگی ابتدائی طور پر، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ یہ کس گھرانے سے تھیں، کیسی خاتون تھیں، کس درجے کی تھیں، پھر اسلام کیسے قبول کیا، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنو عامر کا قبیلہ ہے، قریش میں سے، ٹھیک، اور اس میں سے ابتدائی دور میں سابقون الاولون میں جی، کافی لوگ شامل ہوئے، جن میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور اس وقت ان کے خاوند سیدنا سکران ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھی شامل تھے۔ یہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، السابقون الاولون، بہت بڑی بات۔ اور یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوا کہ جن کے دل بہت پاک صاف تھے، فطرت سلیم تھی، اور حق کے معاملے میں کوئی چیز ان کو نہیں روکتی تھی، نہ یہ کہ ہم کس قبیلے سے ہیں، اب تک کیا ہے، ہمارا خاندان کیا کر رہا ہے، کدھر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کوئی چیز جو عام انسانوں کے لیے
وہ پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز کسی کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، تو اس میں یہ دونوں شامل ہوئے۔ بلکہ بنو عامر کے بارے میں اوورآل بھی جو ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ ان کی بڑی مختلف ہے کہ یہ بڑے فہیم اور بڑے ذکی لوگ ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ حق بات کو تسلیم کرنے والے اور جھگڑوں میں کم سے کم پڑنے والے لوگ تھے، اور بہادر، اس کی بھی تعریف کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بہادری کی بھی۔ ٹھیک، تو وہ ساری مشکلات جو اس دور میں مسلمانوں نے جھیلی ہیں، اس میں یہ بھی شامل رہا گھرانہ ٹھیک، جناب سکران اور سیدہ سودا کا، ٹھیک، اور وہ اتنا زیادہ تھی تکلیفیں کہ بنی عامر کے لوگ دوسرے جو قبائل تھے قریش کے اندر کے چھوٹے، وہ بھی سارے کے سارے مل کے ان کی مسلمانوں کے ساتھ بہت بدسلوکی کرتے تھے، تو اپنے بھی جو کافر ہوں گے وہ کرتے ہوں گے، تو انہیں بھی ہجرت کرنی پڑی، یہ دونوں بھی گئے۔ ٹھیک، تو یہ جو دوسری جو ہجرت ہے حبشہ، اس میں یہ گئے ہیں حبشہ۔ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو مطلب جس گھرانے سے تھیں آپ نے بتایا جیسے، تو یہ ان کے والد کا کیا تعارف ہے، کوئی تھوڑا ہمیں اس بارے میں تفصیل مل سکتی ہے کہ ان کے والد کیسی شخصیت تھے؟ بہت سردار تھے اپنے قبیلے کے، ٹھیک، اور بہت سخی بھی تھے، اور بہت بڑے وہ دانا انسان بھی تھے، ٹھیک، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی سیادت کے ساتھ ان کی مزاج کی خوبی کی وجہ سے لوگ محبت کرتے تھے۔ ٹھیک، اور پھر سیدہ سودا جب مسلمان ہوئی ہیں تو ان کے ایک بھائی اسی کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے، ایک رہ گئے عبد بن زماں، ٹھیک، لیکن ایک اسی کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے، ایک ساتھ ہی مسلمان ہو گئے، ساتھ ہو گئے، بالکل، یعنی گھرانہ ان کا تقریباً پہلے ہی مسلمان ہو گئے شروع میں، اسلام کی طرف آ گیا، اور اسلام کی راہ میں اذیتیں بھی جھیلی، ٹھیک، تکلیفیں بھی سہیں، اور یہ بھی کوئی کم اذیت یا تکلیف نہیں تھی کہ اس زمانے کے جو نہ کوئی سواریاں ہیں کام کی، اس میں آپ صحرا کا سفر بھی کریں، پھر آپ سمندر میں بھی جائیں، پھر اس کو کراس کر کے آپ افریقہ جائیں، بالکل اجنبی جگہ، اور وہاں جا کے آپ رہیں اور برداشت کریں ساری جو غریب الوطنی کے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے وہ برداشت کریں۔ ان کے جو شوہر ہیں سکران بن عمر، یہ مسلمان ہو گئے شروع میں ہی، شروع اور ان کی شادی جو ہے وہ اسلام سے قبل ہو چکی، اسلام سے پہلے شادی تھی ان کی، اور ان سے کوئی اولاد وغیرہ؟ ہاں، ایک بیٹا ان کا عبد الرحمن ابن سکران، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گئے بعد۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی جب مسلمان ہوئے تو یہ ظاہر ہے مشکل دور تھا، مشکل دور تھا، ابتدائی دور تو بہت ہی اور مشکل انہی تھا، میں سے تھے جن کے خلاف بہت زیادہ مشرکین مکہ نے کارروائیاں کی، اور ان کو اپنا دین بچانے کے لیے ٹھیک ہے، جانا پڑا، ظاہر ہے اتنا پریشر ہوتا تھا کہ واپس آ جاؤ۔ اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو حبشہ کی ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ اس غریب الوطنی جا کے وہاں بھگتنا جو ہے سب کچھ، اپنوں سے دور ہونا، تو وہاں چلے گئے۔ پھر وہی دور جب یہ وہاں حبشہ میں خبر پھیلی کہ جی وہ بڑے بڑے سردار جو ہیں مکہ کے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ دونوں بھی واپس آ گئے، جیسے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ واپس آئی تھیں، واپس تشریف لائے تھے، اسی طرح یہ بھی واپس آ گئے۔ سیدہ سودا جو ہے وہ کافی عمر تھی ان کی، بڑی شادی کو بہت عرصہ گزر چکا تھا، واپس آئی ہیں جب، تو اتفاق ایسا ہوا کہ واپس آنے کے بعد یہ ساری مشکلات جو صحیح تھیں سیدنا سکران نے، تو اس سارے کی وجہ سے وہ پھر بیمار پڑے واپسی کے بعد، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ انتقال مکہ میں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوا، ٹھیک، اور یہ ایک جو ہے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کسی بھی خاتون کے لیے، وہ اکیلی رہ جائے۔ پہلے بھی وہ اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ اکثریت تو دشمنوں کی تھی، دشمنوں کی ہو گئی، ٹھیک، اور اب مزید اکیلی ہو گئی وہ، اور ظاہر ہے کہ ان پہ اوپر جو کچھ گزری ہوگی اس تنہائی کی وجہ سے، کسی سے دل کی بات بھی نہیں کی جا سکتی وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ باقی سارے جو ہیں وہ ادھر ہیں، دوسری طرف ہیں۔ تو پھر یہ اسی کیفیت میں تھیں کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو پھر صحابہ تو عام صحابہ تو ہمت نہیں کر رہے تھے کہ کیسے کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشکل دور تھا، بالکل صحیح، گھر اکیلا ہو گیا، 2 بیٹیاں گھر میں ہیں، بالکل صحیح، 2 کی شادی ہو چکی تھی لیکن 2 تو گھر میں تھیں، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، گھر میں ان کا خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں، گھر کو چلانے والا کوئی نہیں، یہ گھر تو ویسے بھی میزبانی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے نمایاں گھر ہے، جو آئے گئے مسافر ہیں ان کی خاطر مدارات بھی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی، وہ جو بیوی سے بات کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جس طرح آپ ہر اپنا
ایک اہل دل غمگسار اور ساتھی جو تھا. غمگسار جو تھی. ٹھیک. ہر مشکل میں وہ اندمال کی کوشش کرتی تھی، آپ کے دل کو تسلی دیتی تھی وغیرہ وغیرہ. اس کیفیت کی وجہ سے تو جناب سیدنا عثمان ابن مظعون کی اہلیہ خولہ بنت حکیم، ان کے دل میں اللہ نے ڈالی یہ بات. تو یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے بہت، اور ان کو بھی بہت محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس دور کا ہر بندہ کمال ہے. اور وہ سیدہ خولہ جو ہیں وہ ویسے بھی سیدہ خدیجہ کی سہیلی ہیں، اس لیے آپ کے گھرانے کی فکر انہیں سب سے زیادہ فکر رہی. سب سے زیادہ تھی. جس ہستی کی فکر سب سیدہ خدیجہ کو تھی، ان کی سہیلی کو کہیں ہمیشہ یہ کوئی کنیکشن ملتا ہے کہ سیدہ سودا بھی تقریباً اسی عمر میں ہیں، تو کیا یہ ہمیں کہیں بات ملتی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی دوستی ہو؟ حتمی طور پہ تو کوئی روایت نہیں، لیکن جو اکثر روایات ہیں ان سے ظاہر ہے پتہ سب چلتا ایمان والے اس دور میں آپس اس میں وقت محبت پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4-5 سال بڑی ہے عمر میں. اچھا ٹھیک. تو اب سیدہ خولہ بنت حکیم آئیں اور کہا، وہ سمجھتی بھی تھیں سیدہ خدیجہ کے ساتھ ان کے جو تعلق تھا اس کی وجہ سے بھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو نہیں ٹھیک کہ کوئی وہ مطلب ہے کوئی جو مردانہ ضرورت کی بات ہے، لیکن اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے تو بہت ضرورت تھی، خاص طور پہ بیٹیاں ہیں دو. تو فرمایا کہ اس سے کروں. تو یہ میں آپ سے تفصیلی سنتا ہوں. یہ جو سوال ہے نا آپ کا کیسے کروں، یہ ظاہر ہے، یہ تو ظاہر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس آپشنز نہیں تھیں، لیکن آپ بہرحال ان سے مشورہ طلب کر رہے تھے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ساتھ. اور پروفیسر صاحب بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کی سہیلی سیدہ خولہ نے آ کر یہ آفر کی، یہ بات آپ سے کی کہ کوئی مرد نہیں کر سکتا تھا، اور آپ وہ قربت بھی رکھتی تھی آپ سے، اور پھر ان کے شوہر کے ساتھ بھی آپ کی بڑی ایک خاص محبت تھی. شفیقانہ تعلق. تو انہوں نے جب یہ بات کہی کہ آپ شادی کر لیں، تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے سوال کیا کہ کس سے کروں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ایک ایسی بھی خاتون ہے جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور کنواری بھی. یعنی دونوں ایک وقت میں انہوں نے رشتے پیش کیے، دونوں ذکر کیے، تجویز کی. تجویز کی. آپ بھی ان سے تجویز سننا چاہتے تھے کہ وہ جو سوچ کے آئی ہیں تو کیا بات کہنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے. اور انہیں پتہ بھی تھا آپ کے گھرانے کے اندر کیا کیا صورتحال ہے، تو اس اور لیے آپ نے ان دونوں گھرانوں سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، نہیں ابھی نہیں، جو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے بعد وہ دونوں وہ طرف دونوں سے ہوئے. تو آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، سیب کون ہے؟ انہوں نے کہا سودا بنت زمعہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سابقات مومنات میں سے تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو سیدہ سودا نے جو صدمات سہے تھے، اور آخر میں ان میں ہجرت بھی ہے، گھر کو چھوڑنا بھی ہے، مشرکین کی ایذائیں سہنا بھی ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر جو صدمہ ان پہ بیتا تھا وہ بیوگی کا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دلی ہمدردی بھی تھی، اور خولہ بنت حکیم جانتی تھی بھی حالات کو، تو انہوں نے نام ان کا لیا، سیدہ سودا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور بکر کون ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے شخصیت، حضرت صدیق کا نام لیا، ان کی بیٹی ہے عائشہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہو گئے اور بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے بات چلاؤ. اس طرف تو رجحان اس لیے بھی سیدہ خولہ کا گیا ہوگا کہ آپ کے گھر کو سنبھالنے کے لیے ظاہر ہے کہ بچیوں کی عمر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو خود بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، تو گھر میں ایسی خاتون آنی چاہیے جو ان کی والدہ کی عمر یا اس سے کچھ قریب ہو تاکہ بچوں کو سنبھال سکے. سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر 4-5 سال زیادہ ہم کہیں، جس کا ایگزیکٹ تو معلوم نہیں ہوتا، تو یہ تقریباً کوئی 55 سال کے قریب ہے. اور حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت تقریباً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ان کو ہم 15 سال بڑا بھی کہیں تو وہ کوئی 65 سال کی عمر میں وفات پاتی ہیں.
تو گویا اسی ایج کی خاتون لانے کا خیال تھا حضرت خولا کا. حضرت خولا کا. اور وہ ذمہ داریاں سنبھال بھی ہوئی سکتی تھیں جن کی عمر زیادہ ہو, زندگی کو دیکھا ہو. پھر ان کی شخصیت کی بات بھی کہ سیدہ خولا کو نظر آیا ہوگا کہ ان کی شخصیت میں وہ سارے پہلو موجود ہیں جو اس گھر کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے یقیناً. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسے قبول کر لیا, تو پھر اس طرح سے سیدہ سودا کے ساتھ شادی ہو گئی انہی کی کوششوں سے. ایک اور بھی میرے پہلو میں, چونکہ مجھے ایسے سوالات ضرور کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور خیال کیا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ سودا کو یہ ان کے صبر کا امتحان کا اور ان کی اس مشکل طویل ترین مشکل کا بدلہ بھی عطا کیا. یہ شرف ملا ان کو, اور ان کا جو صدمہ تھا اتنا ساتھ تھا سکران کے ساتھ, اتنا عرصہ حضرت سکران کے ساتھ, اس سے بہتر گھرانہ ملنا جو ہے اسی سے اس صدمے کا ازالہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو یہ, اور سب سے بہتر گھرانہ اور بہت بڑا اعزاز جس سے وہ سارے دکھ ختم ہو جائیں. تو شادی پھر فوری طور پہ سیدہ سودا سے ہو گئی, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ رشتہ حضرت خولا لے کے گئی, حضرت خولا. تو وہ اور پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا, لیکن رخصتی بعد میں ہوئی ہے ہجرت کے بعد. ٹھیک ہے, یہ رخصتی ادھر تو اسی وقت ہو گئی. تو سیدہ سودا نے آ کے گھر سنبھال لیا. ٹھیک ہے. آپ کی شخصیت میں جہاں شفقت تھی, محبت تھی, اللہ کا تقویٰ تھا, اللہ کی طرف رجوع تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ بے پناہ محبت تھی, وہاں ایک اور خوبی بھی تھی سیدہ سودا میں, اور وہ یہ تھی کہ آپ بہت خوشگوار باتیں کرتی تھی, ایسی باتیں کرتی تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ ختم ہو جائے اور ہنس پڑیں. خاص طور پہ مثال کے طور پہ بعد کی مدینے کی بات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر لیتی تھی کہ شاید اور کوئی نہ کہتا, لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے. تو ایک دفعہ کہنے لگیں, یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے رات نماز پڑھی ہے, آپ کا سجدہ اتنا لمبا تھا کہ اس ڈر سے کہ کہیں میرے ناک سے خون نہ بہنے لگے, میں نے ناک اپنی پکڑ کے بند کر لی کہ خون نہ نکل آئے. تو آپ ہنس پڑے. مقصود ایک وہ ہلکی پھلکی بات تھی جس میں تھوڑا سا مزاح بھی شامل تھا, حقیقت بھی تھی. حقیقت تھی, یہ نہیں کہ بھی وہ خون ضرور نکلنے والا تھا, لیکن انہیں ڈر لگا ہوگا بہت لمبا. اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا جسم جو ہے بھاری تھا. تو اب اس طرح کی خاتون عمر بھی ہو اور سجدہ بہت زیادہ لمبا ہو تو اسے فکر بھی ہوگی. تو اس طرح کی باتیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو جو صحابی کوئی رات کی نماز پڑھتا ہے وہ ظاہر ہے اس مشقت کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں پاتا, کیونکہ آپ کا معاملہ ہی مختلف تھا. وہ صحابی یاد کیجئے جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی, اس کا خیال تھا کہ آپ ابھی 100 آیتیں پڑھ کے بقرہ کی ختم کر دیں گے, اور آپ نے بقرہ ختم کی, آل عمران پہلے پھر النساء شروع کر دی, پھر آل عمران شروع کر دی. تو اس نے تو توقع نہیں کی تھی کہ یہ 505 پارے آپ پڑھیں گے. تو وہ آپ کی تنہائی کی نماز تو بہت طویل بہت طویل. جی. تو یہ اس مزاج کے لیے بھی مطلب اس کام کے لیے بھی مناسب تھی کہ آپ کو جو بہت زیادہ وہ عمل حزن تھا, تو اس میں تھوڑی سی انبساط کا کوئی پہلو آتا ہے, تاکہ وہ غم جو ہے آپ کا وہ بھی ہلکا ہو. یہ بھی صلاحیت میں تھی. جی ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے بہت زیادہ خیال بھی رکھا. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا, سیدہ ام کلثوم کا بھی اور سیدہ فاطمہ کا بھی بہت زیادہ خیال بھی رکھا. یہ جو زمانہ ہے سیدہ سودا کی آمد کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, تو یعنی آپ شیب ابی طالب سے باہر آ رہے ہیں, آپ کو یک کے بعد دیگرے غم آئے ہیں, اس کے بعد آپ کے ساتھ شادی ہوئی. یہ شادی جو ہے وہ طائف کے سفر سے پہلے ہے یا بعد میں اس کا وقوع ہوتا ہے؟ طائف کا سفر بعد کا ہے, شادی پہلے ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 سال ایسے ہیں کہ جس میں جیسے حضرت خدیجہ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھی بیوی اور نہ کوئی باندھی, اسی طرح ان کو بھی وہ کم سے کم تنہا جو اکیلی یہ تھی. آپ کی زوجیت میں اکیلی سیدہ سودا تھی. ایک بات اور بھی اس پہ کہ جو معترضین خاص طور پہ باہر کے لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج پہ کہ اتنے زیادہ شادیاں, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف پہلی حضرت خدیجہ آپ سے بڑی تھی, دوسری بھی آپ سے بڑی تھی, اور دوسری بھی اور اس عمر میں کون سا وہ یار وہ جو ہے نسوانی کشش اور حسن و جمال کا کون سا پہلو,
شخصیت کا جمال تو یقیناً ایمان کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک. ویسے بھی تھا، لیکن اب اس طرح کی تو کوئی بات نہیں تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں ان میں یہ پہلو بالکل نہیں ہے. ٹھیک. حضرت عائشہ سے جو اس وقت نکاح ہوتا ہے، اگرچہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، ہاں اگرچہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے کامل ترین انسان ہیں، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن آپ کی شادیوں میں یہ پہلو ہم تلاش نہیں کر پا سکتے. نہیں کر پا سکتے. ٹھیک. ایک ہی ہیں کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ تو باقی ساری یا متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، اور یہ تو پھر بڑی عمر کی، بالکل سر. پھر بڑی عمر کی. اور مطلب ہے کہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر بسانا اصل مقصود تھا. ٹھیک. اور بعد کی بات ہم کریں گے. یہ ہمارے لیے امت کے لیے بھی تو ایک شیخنا پیغام ہے کہ آپ اگر متعلقہ اور بیوہ خواتین سے شادی نہیں کریں گے تو ان کو کون سنبھالا دے گا. یہ بھی تو پیغام ہے نا ہمارے لیے اس میں. بلکہ اس شادی میں یہ پہلو موجود تھا کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی، بڑی عمر کی بیوہ سے ہو جانے والی، اور ایسی جو سابقات میں سے تھیں اسلام کو پہلے قبول کرنے والی، تو ان کے صدمے کو ختم کرنا بھی مقصود تھا. بالکل یہ بھی شامل تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز میں اس دوران یا یہ جو تقریباً 14 سال آپ کے ساتھ ان کو میسر آئے، تو ظاہر ہے بالکل جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال ان کو اکیلے میں میسر آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ، تو بچوں کے ساتھ بھی یعنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بھی تو ان کو ہی زیادہ موقع ملا وقت گزارنے کا، تربیت کرنے کا یا ان کی دیکھ بھال کرنے کا. حضرت خدیجہ کے بعد تو کیا کوئی ایسا ہمیں واقعہ ملتا ہے یا ایسی کوئی بات ملتی ہے کہ ان کا اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ ام کلثوم کا جو باہمی تعلق تھا وہ کیسا تھا؟ دیکھیے کوئی وضاحت کے ساتھ تو تذکرہ نگاروں نے ان باتوں کو نہیں لیا، لیکن ہم یہ آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخصیت نے اتنا عرصہ خیال رکھا ہو ان کے ساتھ کتنی محبت ہوگی. اور دوسری بات، سیدہ عائشہ بھی ایک خوبصورت بات کہتی ہے ان کے مزاج کے حوالے سے، ان کے اتقاء کے حوالے سے، ان کی جو ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے حوالے سے، ان کی زہد و تقویٰ اور ان کی سخاوت کے حوالے سے، وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں اور کوئی عورت نہیں تھی کہ جو مجھے زیادہ پسند ہوتا کہ اس کے پیکر میں میری روح آ جائے سودا سے بڑھ کے. ان کی عادات ہی ایسی تھی. وہاں ایک بات یہ ہے تھوڑی سی کہ تھوڑی سی مزاج میں گرمی تھی، اور یہ بھی مخلص لوگوں ہی میں ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. دل کے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے تو ظاہر بھی کر دیتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ میری روح جو ہے وہ ان کے پیکر میں سما جاتی. تو حالانکہ مقابلہ تھا، اور دونوں جو ہیں وہ جیسے ہمارے ہاں سوتن کہا جاتا ہے یا سوکن کہا جاتا ہے، تو یہ تو مقابلہ تھا. ہاں، تو وہاں مقابلہ ہونے کے باوجود بھی ہاں کہ ان کی ان جیسی میرے تعریف پیکر میں ان کرنا جیسی بہت روح بڑی بات ہو، ہے. میرے پیکر میں ان جیسی روح ہو، یہ ہے تو ان کی خوبیاں تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو ہر وقت سامنے رکھتی تھی ہمیشہ. اس طرح کی جو مزاج ہے کہ جیسے اللہ کے رسول خوش ہوں گے وہی کرنا ہے. وہ آپ ان سے آسودہ رہے، اسی لیے تو کوئی گھر سے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو پھر وہ ضرور کوٹ ہوتا. اگر دوسری بیوی لانے سے اور بچوں کی ایک نئی ماں آئے اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوتے تو یقینی طور پر کوئی واقعہ ہوتا اور وہ کوٹ بھی کیا جاتا. گھر اسی طرح سے چلتا رہا اور اس میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات سامنے ہی نہیں آ سکی جس میں اختلاف کی کوئی صورت ہوتی. اور یہ ہے کہ عام الحزن اس کو کہا ہے نا، اس کے بعد کے سالوں کو نہیں کہا. بالکل صحیح. نرمی آ گئی تھی حالات ان کی وجہ سے، اس میں یہ سب سے بڑی وجہ تھی سیدہ سودا. ابھی ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اہلیہ ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے. اور میں پروفیسر صاحب سے ہم جان رہے تھے کہ آپ مزاج میں تھوڑی گرمی تھی، تو یہ جو مزاج کی گرمی ہے اس کا کوئی ہمیں آپ سنائیے کوئی واقعہ. ہاں، وہ سکران بن عمرو کے بھائی سہیل بن عمرو بڑے معروف صحابی ہیں، بعد میں اسلام لے آئے. ٹھیک. تو یہ
بدر میں قید ہو کے آئے صحیح. اور ان کو اس طرح سے جکڑا گیا کہ ان کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے گردن کے ساتھ. سیدہ سودا گئی ہوئی تھی، گھر آئیں تو دیکھا اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ہیں اور اس حالت میں. اللہ اکبر. تو فوری طور پہ ایک مزاج میں بات آئی تو فرمایا ابو یزید کیسے تم نے یہ برداشت کر لیا کہ اس طرح تمہیں جکڑا جائے، اس سے پہلے تمہیں مر جانا چاہیے تھا. صحیح. تو اب یہ بات تو عتاب کی تھی، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا اور فرمایا کہ سودا کیا تم اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسا رہی ہو؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. بات وہی تھی، وہ چونکہ سکران کے بھائی تھے، ان کے بردر ان لا تھے، جاننا تھا، رشتہ بھی رہا تھا، سارا کچھ تھا. تو وہ ان کو جو اس حالت میں دیکھا تو ان کو آر بھی دلائی ایک طرح سے، لیکن یہ پہلو بھی آتا ہے اس بات میں. تو فوری طور پہ یہی خوبی ہوتی ہے صاف دل شخصیتوں کی. فوری طور پہ انہوں نے وضاحت کر دی، کہا یا رسول اللہ میں نے اس حالت میں اس کو دیکھا ہے، سردار ہے اپنی قوم کا، اس حالت میں تو میں رہ نہ سکے. مجھے افسوس ہوا تو میری زبان سے یہ جملہ نکل گئے. میں اللہ سے بھی استغفار کرتی ہوں اور آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ایک جو ہے فوری طور پہ تھوڑا سا ان کو غصہ آیا کہ کس حال میں اس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے. ٹھیک. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی فطرت پہ سلامتی کتنی تھی کہ انہیں اپنا، اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ چونکہ ام المومنین ہے اس لیے اب وہ کوئی کچھ نہ سمجھتی ہوں پرانے خاندان کو. اس خاندان کا اب بھی انہیں احساس تھا، ان کے احترام اور عزت کا، ان کے ساتھ ایک محبت اب بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ اس وقت آتی ہیں جب آپ کے گھر میں کوئی اور خاتون آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی یہ دوسری اہلیہ کے طور پہ آتی ہیں. پھر یہ مشکل ترین 3 سال وہاں بھی گزارتی ہیں. پھر ایک بہت بڑی مشکل تھی جو اوورال تمام مہاجرین کو جس سے گزرنا پڑا، اور بالخصوص جو خاندان رسالت مآب ہے اس کو تو ظاہر ہے یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا. حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے اور ان کو روکا گیا کہ خاندان کو لے کے آئیں گے. تو انہوں نے ہجرت کی. تو ہجرت کے حوالے سے فرمائیے، جو ہجرت مدینہ ہے بچوں سمیت آپ نے کی ہے اور حضرت علی کے ساتھ کی ہے، یہ کیسا سفر تھا؟ دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے مدینہ میں تو اس کے بعد انہوں نے پھر اب پہلی فرصت میں زید بن حارثہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا اور سواریاں بھی دیں اور زاد راہ کا بھی اہتمام کیا، ان کے سپورٹ کیا اور کہا کہ میرے بچوں کو لائیں. تو پھر اس وقت بچوں میں مطلب گھر والوں میں سیدہ سودا تھیں، حضرت فاطمہ تھیں، سیدہ ام کلثوم تھیں، حضرت علی بھی گھرانے کا حصہ تھے، وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی تھیں. تو اس طرح سے زید بن حارثہ ان کو لے کے مکہ مدینہ پہنچے. تو کیا اس دوران کفار نے روکنے کی کوشش کی؟ اس واقعے کے اس حوالے سے کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوتی. بات دوسرے برات کے حوالے سے تو ملتی ہے، لیکن اس حوالے سے نہیں کوئی خاص بات لگتی کہ اس کو روکنے کی کوشش کی ہو. اور یہ آپ کی ہجرت کے فوری بعد بھی تھا واقعہ. اس کے بعد وہ زیادہ کھولے ہیں، خصوصاً مدینہ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت ملی ہے اس سے زیادہ ان کا حسد شروع ہوا، اس پر وہ تل ملانا شروع ہو گیا. لیکن اس وقت یہ بات نہیں تھی، اس وقت نہیں تھی، اس لیے اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. البتہ یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دینا، تعلقات چھوڑ دینے، گھر چھوڑ دینا، ساز و سامان چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑ دینا اپنی جگہ ایک صدمہ تو تھا بہت بڑا. لیکن بہرحال اس میں سب سے بڑی جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب جو پیچھے رہ گئے تھے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. آپ کا گھرانہ مکمل ہو گیا. سیدہ سودا دونوں بیٹیوں کو لے کے، حضرت علی بھی ساتھ، اور وہ بھی آپ کے گھرانے کا حصہ تھے. تو مدینہ میں آ کے بھی تو سب سے بڑی مشکل انہی کے سر تھی کہ پہلا جو یعنی ایک دفعہ بالکل بے سر و اسمان ہو کر یہاں مدینہ آنا اور ایک نئی زندگی کو شروع کرنا، ایک نئے گھر کو دوبارہ سے اس کو استوار کرنا، تو یہاں بھی یہ ذمہ داری انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے نبھائی ہے. یقیناً اسی طرح ہے، بہت خوبصورت انداز میں یہ نبھائی ہے اور بڑا خوبصورت وہ وقت ہے جو انہوں نے گزارا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی ہے، ان کے بچوں کی، ان کے گھر کی سنبھالا آپ کے گھر کو. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے سیدہ سودا کو، بہت بڑا. بعد میں ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ سیدہ سودا کے ہی ہاں سے سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی شادیاں یہیں سے ہوتی ہیں، یا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اور بیوی کے ساتھ رہتی تھی؟ یہ الگ تفصیل نہیں ہے، لیکن قرین قیاس بات یہی ہے کہ وہ سیدہ سودا ہی کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی بعد میں آنے والیوں کے لیے تو الگ الگ حجرات تعمیر ہوئے، لیکن جو یہ تو وہی گھر تھا نا جس میں جا کے بنیادی گھر جو ہے وہ سیدہ سودا کا تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی گھر جو ہے وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا ہی کا ہے، اور ان میں بنات بھی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مزید آگے بڑھتے ہیں.
جب یہ مدینہ آ جاتی ہیں اور مدینہ میں ظاہر ہے کہ پھر وہ جو آپ نے کہا کہ مزاج میں کچھ گرمی بھی تھی اور مخلص یقیناً آپ تھیں، آپ کے ساتھ محبت اور ایک تعلق بھی تھا، پھر دوسری بیوی سیدہ عائشہ آتی ہیں رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد کوئی تیسری آتی ہیں، چوتھی آتی ہیں، تو کبھی اس پر کوئی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی کوئی بات ہوئی کہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی محسوس کیا ہو؟ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے، لیکن حقیقت میں کہیں تذکرہ آیا ہو کہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا ہو کبھی؟ ٹھیک، ایسی کوئی بات نہیں آئی، کسی نے بھی نہیں کیا۔ امہات المومنین ساری اس معاملے میں دل یہ بتایا ہے کئی امہات المومنین نے کہ جب فلاں آئیں اور بڑی خوبصورت تھی تو ہمارے دل میں ایک پیدا ہوا خدشہ اور ہمیں لگا کہ بھی اب ان کا مقام ہم سے بلند ہو جائے گا، یہ فطری بات ہے۔ اور یہی بتانا بھی اس لیے امہات المومنین کی زبان سے بتانا بھی ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا تاکہ پتہ چلے کہ انسانی جذبات تو وہی تھے سب انسانوں کے ہوتے، اور ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان تمام چیزوں پہ قابو پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ آتی ہیں تو حضرت عائشہ وغیرہ سب فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت وہ تھا کہ ان کا حسن و جمال کا بھی تذکرہ سن رکھا تھا، وہ آئی ہیں اور وہ دیکھا بھی ان کو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جب وہ آئی ہیں پہنچی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے اہتمام کے ساتھ اونٹ سے اتارا اس کو بھی دیکھا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جہاں ان کو ٹھکانہ دینا مقصود تھا وہاں چھوڑ کے اپنی باقی ازواج امہات المومنین تک گئے ہیں، باقی ازواج تک، تو آپ نے جب پوچھا ہے سب کیسی ہیں تو انہوں نے بھی اپنا حال کا یہی بتایا کہ اچھی ہیں، اور انہوں نے بھی پوچھا ہے، لفظ ہے باقاعدہ حدیث میں کہ کیف وجدتم اہلکم، یہ امہات المومنین کا سوال ہے سبحان کہ کیسی لگی ہیں یہ۔ دیکھیے ادب کی بات اور ایمان کی بات، اور وہ محبت ایسی نہیں ہے جیسے عام کسی بیوی کچھ اور سے ہوتی ہے، یہ محبت اس ہستی سے ہے جس پہ وہ اپنی جان قربان کر دینے کو تیار ہے، محبت کی شدت بھی اور رسالت کا منصب بھی، اس لیے کوئی ایسا جملہ نہیں ان کی زبان سے نکلتا جو آپ پہ گرا ہو۔ کوئی ایسی بات ہم جو جیسے زہد و تقویٰ کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی مثال ہو سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے؟ ہاں، وہ بہت ان کی سخاوت کی بات بھی، ان کے زہد و تقویٰ کی بات بھی، ان کی عبادت کی بات بھی۔ سیدہ عائشہ یہی تو کہتی ہیں کہ ان کا تقویٰ، ان کی عبادت، ان کا اللہ کے رسول سے محبت ایسی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اگر کسی کی روح میرے پیکر میں آئے تو وہ ان کی، سبحان اور یہ اتنا ان کو اپنے آپ سے بھی ترجیح دیتی، یعنی یہ جامع ترین تبصرہ ہے کہ وہ اس قدر حالانکہ شکرافہ بھی تھا۔ لیکن ایک اور بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کچھ ان کی مزاج میں حدت ہوگی، کچھ ایک بات یہ بھی تھی کہ اب ان کی عمر زیادہ بڑی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں رہتے ہوئے جو ذمہ داریاں تھیں وہ بہت بڑی تھی، ٹھیک ہے، بہت بڑی تھی۔ جس عالیہ محترمہ کی باری ہوتی تھی مہمان نوازی بھی انہیں کے سپرد ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، پھر وہ بیٹیوں کو بھی وہ کرتی تھیں، کوئی تھوڑی سی ان کے مزاج کی حدت کی بات بھی تھی، اور یہ ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سہولت دینے کے لیے بھی یہ شاید خیال آیا ہو کہ بھی یہ اس طرح کی ذمہ داریوں کو اب ادا نہیں کر سکتی، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو طلاق دی جائے۔ اچھا، اس میں تو 3 سبق ہیں امت کے لیے۔ ایک منٹ رکیے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن ابھی میرا خیال تھا کہ بعد میں بات آئے گی، آپ نے شروع کر دی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی آیت تخیر سے پہلے کی بات ہے یا بعد میں، جہاں آپ نے اجازت دی باقی عورتوں خواتین کو بھی، وہاں کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے؟ یہ پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات، پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت سیدہ سودا کو یہ اندازہ ہو گیا، معلوم ہو گیا، کہیں تذکرہ ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اندازہ ہوا، تو سیدہ سودا پہ یہ بات بڑی گرم گزری۔ تو تذکروں میں تو یہ آتا ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں بات کروں گی۔ جب آپ آئے تو کہا کہ انشدک باللہ الذی انزل علیک الکتاب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑنا چاہتے کا ارادہ کرتے ہیں، کیا کوئی مجھ میں کوئی خرابی نظر آئی ہے، کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جس سے آپ ناراض ہوئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک طرح کا ریلیف دینا مقصود تھا۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا سیدہ سودا نے کہ مجھے اب مردوں کی ضرورت نہیں ہے اس عمر میں، اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میں قیامت کے روز بھی آپ کی بیوی کی حیثیت سے مجھے دوبارہ وہ ملے، زندگی ملے،
اور میں وہاں بھی آپ کی بیوی. ظاہر ہے چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے نکاح میں فوت ہوئی وہ جنت میں اسی کے ساتھ زندگی گزاریں گی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کی سہولت دینا چاہتے سہولت تھے، دینا یہ تو چاہتے انہوں نے حضرت ان ذمہ داریوں سے جو ظاہر ہے کہ اس ایج میں نبھانا سیدہ مشکل سودا تھا. نے انتظار کیا. آپ آئے تو آپ نے کہا کہ میں اس اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتی ہوں ٹھیک کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے تو کیا مجھ میں کوئی بات ایسی نظر آئی ہے جو آپ کو ناپسند آئی؟ فرمایا نہیں. ٹھیک تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اور مجھے مردوں کی اب ضرورت نہیں ہے، اس عمر میں ہوں میں. ٹھیک. تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں قیامت کے روز آپ کی بیوی کی حیثیت سے سبحان اللہ، میری کیا خوبصورت خواہش ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پروفیسر صاحب، تو اس کے بعد آپ کے سوالات آپ سے مزید کرتے ہیں. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ کس طرح تھوڑی ان کا مزاج تھوڑا اس طرح کا تھا لیکن ایثار کیش بھی تھیں. جیسے وہ واقعہ ایک تو آپ نے ذکر کیا، ایک وہ جو ہم بعد میں ملتا ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس سے ایک باقاعدہ امت کے لیے راستہ بھی فراہم کیا گیا کہ اپنا وقت انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں اور مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی کسی طرح کی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس اعزاز سے محروم نہ ہوں کہ آپ کی زوجیت مرتے دم تک اسی پہ رہوں آخر وقت تک، اور پھر اسی حیثیت سے میں قیامت میں اٹھائی جاؤں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات مان لی تو اس کے بعد پھر انہوں نے ارضاء لقلب رسول اللہ، یہ ہے سیدہ عائشہ کی روایت کے لفظ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مزید راضی کرنے کے لیے انہوں نے پھر دیکھا کہ وہ کہہ بھی چکی تھی کہ کوئی اس طرح کے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں تو اعزاز سے محرومی نہیں چاہتی ہوں. تو انہوں نے پھر چنا کہ میں اپنی باری کس کو دوں، ایثار کس کے ساتھ کر سکتی ہیں، کیسے. تو وہ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باری جو ہے وہ عائشہ کو دیتی ہوں. ٹھیک. اور ان کو معلوم تھا کہ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایثار کیا ان گیا. کے ساتھ. اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ میں یہ کروں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت خوش ہوں گے مجھ سے. ٹھیک. اور تیسری بات یہ بھی، آپ ذرا دوسری پہ غور کریں، تفصیل بات بھی ہم حضرت عائشہ کا جب ذکر آئے گا تو اس میں آئیں گے کہ جتنا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وقت ملنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنا انہوں نے سیکھ کے آگے امت کو بتانا ہے. سب سے زیادہ پہنچانے والی وہی ہے امہات المومنین میں سے، سب سے بڑی عالمہ فقیہہ، سب سے بڑی جو ہے وہ تربیت کرنے والی وہی ہیں. تو وقت زیادہ اللہ کی طرف سے تھی بات کہ ان کو ملے. اب اگر آپ غور کیجئے سیدہ سودا کی دانائی پہ، اگر تو فرض کیا، محال کی بات ایک فرض کر رہے ہیں کہ وہ طلاق ہو جاتی سیدہ سودا کو، تو حضرت عائشہ کو پہلے 9 میں سے ایک باری ملتی تھی، اب 8 میں سے مل جاتی. لیکن اب دیکھیے سیدہ سودا کو آپ نے طلاق نہیں دی، نتیجہ کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ کو 2 راتیں مل گئی. 2 راتیں مل گئی، ایک کی جگہ 2 وہ طلاق کی صورت میں نہیں مل سکتی تھی. بالکل ٹھیک ہے، وہاں وہ موجود ہے، اپنی باری ہونے دے رکھی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے اس سے اس امت کو یہ فائدہ ہوا کہ سیدہ عائشہ نے اور زیادہ مشاہدہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور زیادہ سیکھا اور اس کو وہ آگے بھی بیان کیا. امام بخاری نے اس پر ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے ایک استدلال بھی کیا ہے. یہ روایتیں میں بیان ہوئی ہیں، سیدہ سودا سے چند روایتیں ہیں اس میں بخاری میں بھی ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس عورت کو اجازت ہے کیا کہ جو اپنی باری اپنی کسی سوکن کو دینا چاہے. تو اس سے استدلال کیا ہے اور اس سے ایک بڑی خوبصورت بات نکل آئی. ٹھیک ہے. کہ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے سے علیحدگی چاہتے ہیں، پھر اللہ چاہتا ہے کہ نہیں علیحدگی نہ ہو،
اور پھر وہ دونوں صلح کر لیتے ہیں، ٹھیک، صلح کر لیتے ہیں. تو وہ صلح، یہ آیت بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اتری ہے سیدہ سودا کے حوالے سے. ٹھیک، صلح انہوں نے دوبارہ اس کو کر لیا، تو اس کی اجازت ہے، صحیح، ٹھیک ہے، دوبارہ کی. اور یہ دوبارہ جو موقع دیے گئے اس لیے دیے گئے. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ اپنا گھر مقام بھی بنا لیا. سیدہ عائشہ کو اپنی باری بھی دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مزید خوش کر دیا، اپنا اعزاز بھی برقرار رکھا. اور یہ سیدہ اہل بیت میں بھی شامل رہیں. ہمیشہ اسی اعزاز کے ساتھ زندگی کا آخری لمحہ بھی گزارا، صحیح، ام المومنین کی حیثیت سے. اور انشاءاللہ آگے بھی سیدہ سودا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہوں گی اور آپ کے ازواج مطہرات سے. اس سے ان کے جو تعلقات ہیں دیگر ازواج کے ساتھ اور بالخصوص سیدہ عائشہ کے ساتھ، ان کی بھی تو دلیل ملتی ہے کہ وہ بہت اچھے اور مثالی تھے، تبھی تو اپنا حصہ ان کو دیا، ورنہ کون دیتا ہے؟ ورنہ تو اس میں تو آج کل اگر دیکھا جائے تو نیری خود غرضی سے کام لیا جاتا ہے، بلکہ اس سے تو جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ یقین دہانی کے بعد کہ نہیں طلاق نہیں ہوگی پھر یہ کام کیا. ٹھیک، پہلے نہیں کیا کہ میں کرتی ہوں تو مجھے طلاق نہ دے، ایسی کوئی بات. ایسا کوئی ایسی اس کے لیے یہی کہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا اعزاز نہ جائے. بالکل صحیح. اس کے بعد جب یہ تسلی ہو گئی تو پھر دیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی جس طرح سیدہ عائشہ نے کہا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ ایک واقعی کریم ہستی کی روح ہے، سقی ہستی کی روح ہے، دوسروں کے لیے ایثار کرنے والوں کی روح ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کے بعد، آپ کی اہلیہ ہونے کے بعد طلاق بھی دے دی جاتی ان کو، تو ان کی شادی تو کسی اور سے نہیں ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، نہ عمر تھی. لیکن بہرحال وہ یہ اعزاز اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، اور چونکہ وہ آخرت کا فیصلہ کر رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے دنیا اپنی جو ہے وہ قربان کر دیا آپ پر. سبحان اللہ. اور اس کے شکرانہ ادا اس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوش کروں. بالکل ٹھیک، یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ تھا ان کا. بالکل ٹھیک ہوگا. اور باقی سب میں وہ تھیں، اپنی اپنی خوبیاں تھیں، باتیں تھیں، ہر ایک کی شخصیت الگ تھی. یوں بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جتنی بڑی بڑی ٹائپس ہو سکتی ہیں شخصیات کی، خواتین کی، وہ جمع تھیں تاکہ سبق ملے امت کو کہ اس طرح کی بیوی ہو تو یہ طریقہ ہے، اس طرح کی بیوی ہو تو یہ ہے، اس طرح کی بیوی ہو تو یہ ہے، کنواری ہو تو یہ ہے، مطلقہ ہو تو یہ ہے، بیوہ ہو تو یہ ہے، بچوں والی ہو تو سب کے حوالے سے اسوہ حسنہ آیا. بالکل ٹھیک. اور سیدہ سودا کے حوالے سے 2-3 باتوں کی بات آئی. ایک تو یہ ہے کہ بیوہ خواتین کے لیے یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے کہ ان کو پناہ دینی چاہیے، ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، ان کا غم ختم کرنا چاہیے بیوگی کا، اور بیوگی کی وجہ سے جو بے چارگی طاری ہو جاتی ہے اس سے نجات دینی چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ حسن سلوک، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاوند تھے اس طرح کا خاوند تو کوئی ہو نہیں سکتا. بالکل. اپنے گھر والوں کے ساتھ احسن ہم، سارے انسانوں میں سے سب سے بہترین رویہ آپ کا تھا. تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون اعزاز سمجھتی ہے تو اس کو دور نہ کیا جائے، اس کی دل کی خواہشوں کا خیال رکھا جائے، اس خواہش کا بھی خیال رکھا جائے. اور چوتھی بات یہ کہ سیدہ سودا نے جس طرح سے پھر وقت گزارا ہے سب کے ساتھ، سب امہات المومنین کے ساتھ، وہ بھی ایک مثال ہے کہ ان کا تعلق سب سے شفیقانہ تھا. وہ بزرگ ترین تھیں، سب سے شفقت کرتی تھیں، سب سے محبت. اور اسی لیے حضرت عائشہ کو کہنا پڑا کہ مجھے ریس آتی ہے اگر کہ اس جیسی ہو جاؤں، کس جیسی ہو جاؤں، تو وہ سیدہ سودا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے بعد یہ تقریباً کتنا عرصہ حیات رہتی ہیں؟ وہ روایات اگرچہ مختلف ہیں لیکن جو صحیح ترین روایات ہیں ان کے مطابق یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئی ہیں، اور حضرت عمر نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا ہے. اور ایک بات اور میں عرض کروں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے نا ان باتوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو کیا تعلق ہے، اسی کے حساب سے ان کا پروٹوکول بھی ہوتا تھا. تو انہوں نے پوری ایک دفعہ امہات المومنین کے ساتھ تو خصوصی تعلق تھا، اور امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہا کا خیال اور زیادہ خیال ہوتا تھا. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ وہ تو تذکرہ ہو چکا. تو حضرت عمر نے
ایک بار جو باہر سے آیا ہوگا ظاہر ہے کہ غنائم وغیرہ، اس میں سے ایک پورا تھیلی جو ہے وہ بھر کے بھیج دی دراہم کی سبحان اللہ. سیدہ سودا کے پاس. تو انہوں نے کہا تو دو باتیں کہی. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تو اس طرح سے تھیلی بھر کے بھیج دیے جیسے کھجوروں کی تھیلی بھر کے بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. تعجب کا اظہار. تعجب کا اظہار کیا زیادہ تھا. پھر اپنی کنیز سے کہا کہ لاؤ ایک تھال لاؤ اور اس کو الٹ کے نا، تو اسی وقت بانٹ کے فارغ ہو گئے. اللہ. یہی انداز تھا، یہی انداز تھا. اور ساتھ ہی ایک بات کی، اے اللہ، اب یہ ایک آزمائش ہوتی ہے نا، اور ان کی کوئی رغبت نہیں تھی دنیا کی طرف قطعاً، اس لیے یہ کہا، یہ دعا کی کہ اے اللہ میں اگلے سال عمر کا عطیہ یا وہ جو وظیفہ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے زندہ نہ رہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے. تو ان کی جنازہ جو ہے وہ سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح بقیع میں بقیع میں دفن، خاندان کے ساتھ ہی دفن کی گئی. باقی اس ازواج کے ساتھ سبحان اللہ. باقی بھی وہیں گئیں. سبحان اللہ. شیخ محترم، وقت ختم ہوا. آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اور سیدہ سودا بنت زمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ہیں، دوسری بیوی ہیں، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب اس وقت کیا جب آپ خود بڑی مشکل حالات میں تھے. تو کیسے شاندار طریقے سے انہوں نے آپ کے خاندان کا، آپ کی بچیوں کا، آپ کی بیٹیوں کا خیال رکھا، پھر آپ کا خیال رکھا. مشکل ترین دور گزارا. اور اگر کہیں شوہر کی طرف سے علیحدہ کیے جانے کی بات آئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو پہلے اس بات پر قائل کیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ ان سے الگ نہیں رہ سکتی اگرچہ صرف ان کا نام ہی ان کے ساتھ جڑا رہے. دوسری بات، آخرت کی بات کی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں تو میں ظاہر ہے آپ سے عمر میں بھی بڑی ہوں اور مجھے اب مردوں میں سے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آخرت میں میرا تعلق اور نسبت آپ سے جڑے، یعنی میں آپ کی بیوی بن کر اٹھوں. یہ بہت بڑی بات تھی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہونے کے بعد اپنے شوہر کو مزید راضی اور خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے، یعنی اپنا وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی پر قربان کیا ہے. اس کی دو وجوہات شیخ محترم نے آپ کے سامنے رکھی کہ سب سے زیادہ وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے. اور دوسرا یہ اس لیے بھی کہ آپ سب سے زیادہ سیکھنے والی، نبی پاک علیہ السلام سے آپ سے مشاہدہ کرنے والی اور پھر امت کو پہنچانے والی. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے معاشرتی مسائل موجود ہیں کہ لوگ باہمی طور پر کس قدر جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، کس طرح سے تعلقات میں خرابی آتی ہے. اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے یا تیسری شادی کرتا ہے، وہ پہلی بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور کس قدر کینہ اور بغض جو ہے یہاں ہمارے ہاں پالا جاتا ہے. تو ہمیں جو بات ہم سبق کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں بار بار کہ ہمیں ان مقدس ہستیوں سے جن کو اللہ نے ہماری مائیں قرار دیا ہے، تو اپنی ماؤں سے سیکھنا چاہیے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، اپنے شوہروں کی رضا کے لیے کیسے کیسے بڑے بڑے کام کرنا ہے. اور پھر جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اسی لیے پھر تذکرہ ان کا زندہ و جاوید رہتا ہے. اجازت دیجیے، مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف سوالات کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ اور دیگر ازواج کی سیرت و کردار کو لے کر آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں. یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن